النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق اہل ایمان پر ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آپ نے کہا کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی مدد کرو اور ان کی عزت اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ جو لوگ تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو جو اپنے عہد کو توڑ دے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو نبھائے اس عہد کو جسے اس نے اللہ کے ساتھ باندھا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ یہ سورہ فتح کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ سورہ فتح کا نزول صلح حدیبیہ کے بعد ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو جو بظاہر دب کر کی گئی تھی فتح مبین قرار دیا، اور صلح حدیبیہ یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ انجام پائی ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس صلح کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں اور بہت سی مصلحتیں تھیں
اور غیر معمولی فوائد اس کے حاصل ہوئے۔ اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے سفر کا اعلان کیا تھا، آپ نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ کئی سال ہو گیا تھا مکے سے ہجرت کیے ہوئے، تو نبی کا خواب بھی اللہ کا اشارہ ہوتا ہے، وہی کی ایک شکل ہے۔ تو آپ نے اعلان کر دیا کہ عمرے کے لیے جانا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیاری کرنے لگے، لیکن جو منافقین تھے، جو کمزور ایمان والے تھے، وہ ڈر گئے، کیونکہ مکہ کے لوگوں سے مسلسل جنگ چل رہی تھی۔ ہجرت کے بعد ہی سے مارکا آرائی تھی، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے حالات میں مکہ جانا یہ تو اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور منافقین یہ چیمیں گوئیاں کر رہے تھے کہ جو لوگ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، مکے سے کوئی بچ کے نہیں آئے گا۔ لیکن جو مخلص لوگ تھے ان کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا، لوگ تیار ہو گئے۔ 1500-1600 آدمی آپ کے ساتھ نکلے، احرام باندھ کر کے، ہدی کے جانور ساتھ لے کر کے، عمرے کی نیت سے۔ اور اس کے بعد جو کچھ آگے ہوا، پھر حدیبیہ کے مقام پہ صلح ہوئی، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ جو آیات کریمہ ہیں، ان آیات کریمہ میں منافقین کو تنبیہ ہے، کمزور ایمان والوں کو تنبیہ ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، کہ اگر آپ قربانی کے وقت قربانی نہ دیں، ڈر جائیں، گھبرا جائیں، یہ ایمان کے منافی بات ہے۔ سچے اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرتے۔ تو فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد کے معنی گواہی دینے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض منصبی تھا، آپ نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے دین حق کی گواہی دی، لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا، زبان سے بھی پیش کیا، اپنے عمل سے بھی پیش کیا۔ اور یہی شہادت کی ذمہ داری آپ کے بعد آپ کی امت کی ہے کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، قول اور عمل سے دین حق کی گواہی اور اس کی شہادت پیش کرے۔ تو آپ کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ شاہد ہیں، دین حق کے گواہ ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ آپ بشارت دینے والے، مبشر ہیں، بشارت دینے والے۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، عمل صالح کا ثبوت دیں گے، ان کو جنت کی بشارت، کامیابی کی خوشخبری، اللہ کی رضا کی نوید سنائیں گے آپ۔ تو نبی کا ایک کام یہ ہے کہ وہ مبشر ہوتا ہے، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اللہ کی رضا کی بشارت دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ نذیر بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے، آگاہ کرنے والا بھی ہے، چیتاونی دینے والا ہے، وارننگ دینے والا ہے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، جو اللہ کے پیغام کو ٹھکرائیں گے، جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، جو سرکشی کریں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت، انکار کرنے والوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرانا، یہ بھی پیغمبر کا کام ہے۔
تو یہ بڑی 3 نمایاں صفات ہیں آپ کی. آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر. اب ہمارا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے اس دعوت کے آنے کے بعد، اس پیغام کے آنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائیں، صدق دل سے ایمان لائیں. ایمان کا دعویٰ تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کا ثبوت دینا پڑتا ہے. اور اس دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ قربانی. اگر اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، تو اللہ کے راستے میں ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جان و مال کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، ہر طرح کی قربانی. جس طرح کی قربانی کا مطالبہ ہے اس کو ہم پیش کریں گے خوشدلی کے ساتھ. یہ ہے سچا ایمان. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم صدق دل سے اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اس کے بعد 2 حقوق کا ذکر کیا گیا ہے جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. اللہ کے رسول کا یہ حق ہے. اللہ کے رسول کا کیا حق ہے؟ ایک حق تو یہ ہے کہ جس مشن کو لے کر کے وہ آئے ہیں اس مشن میں ہم آپ کی مدد کریں، اس کام میں ہم آپ کی مدد کریں. آپ نے پوری زندگی دعوت کے لیے کھپا دی، ہم بھی دعوت کا کام کریں. آپ نے اظہار دین کا کام کیا، ہم بھی اس کام کو انجام دیں. آپ نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی پہنچائیں. آپ نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کی، کوشش کی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کریں. تو یہ نصرت، یہ تائید، یہ مدد، یہ اللہ کے رسول کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھائیں اور اس میں اپنی زندگی کھپا دیں. جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کو کھپا دیا، ہر طرح کی قربانی دی، ہر طرح کی مصیبت جھیلی، آپ کی مدد کریں. وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کا یہ حق ہے کہ ہم آپ کا احترام کریں، آپ کی عزت کریں، آپ سے محبت کریں، آپ کی توقیر کریں. یہ ایک مومن کی پہچان ہے اور ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول سے غیر معمولی محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق اہل ایمان پر ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے کہا کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بہت ہیں. آپ نے دین کو پہنچانے کے لیے جو قربانی دی، آپ اس کا تصور کیجئے. تو جس ذات نے اتنے احسانات کیے ہیں ان سے اگر محبت نہیں ہوگی تو کس سے محبت ہوگی؟ اور ان سے اگر عقیدت نہیں ہوگی تو کس سے عقیدت ہوگی؟ تو غیر معمولی محبت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے. آپ کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. صحابہ کس طرح سے محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. جنگ کے موقع پر کبھی کبھی ایسا ہوا کہ دشمنوں کا شدید حملہ ہونے لگا، تیروں کی بارش ہونے لگی، تو آپ کے سامنے چٹان کی طرح سے کھڑے ہو گئے صاحب.
کہ ان کے جسم میں تیر آ کے لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہے تھے کہ مبادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگ جائے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. ٹوٹ کے چاہتے تھے، غیر معمولی محبت کرتے تھے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول سے غیر معمولی محبت ہونی چاہیے، اور شان رسالت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو مشن ہے، اس مشن میں اپنی زندگی کو لگانا چاہیے. یہ سچی محبت ہے، یہ رسالت کا حق ہے. لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم مدد کرو، تاکہ تم نصرت کرو رسول کی، اس دعوت کو عام کرو، اس پیغام کو عام کرو، اسی مشن میں اپنے آپ کو کھپا دو، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، ہمان تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو. اس کے بعد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، وہ اللہ سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول تو اللہ کا نمائندہ ہے. جو رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، وہ اللہ سے بیعت کرتا ہے، وہ اللہ سے معاہدہ کرتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. جو مخلص ہیں، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، عہد کرنے کے بعد جو توڑتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا. جو لوگ پیچھے رہ گئے، قربانی دینے سے گھبرا گئے، یہ سمجھ لیا کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا. اللہ کے رسول سے جو عہد کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ عمرے کے لیے چلنا، سب لوگ تیار رہے، پھر پیچھے ہٹنا کیسا ہے؟ تو جو عہد کو توڑے گا اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اپنے عہد کو نبھائے گا، جو اللہ سے وعدہ کیا اس پر قائم رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت اجر دے گا، اجر عظیم سے نوازے گا. اس کے لیے جنت ہے، مغفرت ہے، اللہ کی رضا ہے. یہ ایمان کی اصل حقیقت ہے جس کو واضح کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت یہ ہر مومن کے دل میں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہوتی ہے، آپ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو اہل ایمان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم اس کو برداشت کر لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، ان کی اہانت کریں، یہ کوئی مومن برداشت نہیں کر سکتا. ناقابل برداشت چیز ہے یہ. اس لیے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو مسلمان بے چین ہو جاتے ہیں، مسلمان اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو دلی تکلیف ہوتی ہے. ادھر مسلسل اہانت رسول کے واقعات ہو رہے آئے دن، اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا میں چیزیں آ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کی جا رہی، اہانت کی جا رہی، کیسی کیسی باتیں کہی جا رہی، ناقابل برداشت. تو ان حالات میں جبکہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مناسب طریقہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے، لیکن اشتعال میں آ کے کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو. ہمیں مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے، صحیح طریقہ اور صحیح طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں اور اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھیں. دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے
کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعارف کرائیں بڑے پیمانے پر. آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کی زندگی کیا تھی. آپ تو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، دنیا پر آپ کے احسانات بہت ہیں، تو یہ تعارف بھی کرانے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ جان بوجھ کے احانت کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں اور ہیں جو آپ کی عظمت سے واقف نہیں ہیں، آپ کی سیرت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، آپ کے احسانات کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، کیا دیا آپ نے دنیا کو. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مختلف طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کے پیغام کا تعارف کرائیں، برادران وطن تک آپ کے پیغام کو پہنچائیں، آپ کا پریچے کرائیں، آپ کی تعلیمات بتائیں. دنیا میں جو انقلاب آپ کے ذریعے سے آیا ہے اس انقلاب سے ان کو روشناس کرائیں. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے سختی کے ساتھ اس کو کنڈم کریں، اس کی مذمت کریں، اس کے خلاف بیان دیں، اظہار خیال کریں، بتائیں کہ یہ ناقابل برداشت چیز ہے، احانت رسول برداشت نہیں کی جائے گی. یہ بھی ہونا چاہیے. چوتھا کام یہ کرنا چاہیے کہ ایسے تمام لوگوں کو قانون کے دائرے میں کھڑا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. ان کے خلاف ایف آئی آر ہو، ان کے خلاف شکایتیں درج کرائی جائیں، مقدمات قائم کیے جائیں، مختلف جگہوں پہ قائم کیے جائیں، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ ان کو قانون کے کٹگرے میں کھڑا کیا جائے، قانونی طور سے ان کو سزا دلوائی جائے تاکہ دوسروں کو اس طرح کا کام کرنے کی ہمت نہ ہو. اس کے علاوہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ سرکاریں اگر توجہ نہیں دیتی ہیں، حکومتیں اگر پشت پناہی کرتی ہیں، ایسے لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی ہیں، ایف آئی آر کے باوجود ان کے خلاف اقدامات نہیں ہوتے ہیں، گرفتاری نہیں ہوتی ہے، جیل نہیں بھیجا جاتا ہے، تو پرامن طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے کے لیے پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے. لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو کوئی ایسا موقع نہ مل جائے کہ وہ ہمارے پروٹیسٹ کو ہمارے خلاف کارروائی کا ذریعہ بنائیں. ہمارا جو پروٹیسٹ ہو، ہمارا جو احتجاج ہو، وہ پرامن ہو، اس میں کوئی وائلنس نہ ہو، اس میں کوئی تشدد نہ ہو، قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. ایک جمہوری ملک میں پروٹیسٹ کی اجازت ہے، دستور اس کا حق دیتا ہے، اور آئے دن پروٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کیا جائے اور اس طریقے سے پرامن طریقے سے پروٹیسٹ بھی کیا جائے، قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا جائے. اور یہ مطالبہ بھی ہونا چاہیے کہ مذہبی پیشواؤں اور جو مذہبی کتابیں ہیں ان کی احانت کے تعلق سے سخت قانون بنے. کوئی بھی مذہبی پیشوا ہو، کوئی بھی مذہبی کتاب ہو، اس کی احانت نہیں ہونی چاہیے، گستاخی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف سخت قانون بننا چاہیے. جو موجودہ قوانین ہیں ان میں اور زیادہ شدت لانی چاہیے تاکہ لوگ اس طرح کی حرکت نہ کریں. اور یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کا ایک محرک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معقول بات نہیں ہے، تو وہ غلط سلط حرکتیں کرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ اسلام کی دعوت اگر ٹھیک سے لوگوں کے سامنے آئے گی اور اگر فضا پرامن رہے گی
تو لوگ اس سے متاثر ہو گئے. حالات کو خراب کرنے کے لیے، ماحول کو کشیدہ بنانے کے لیے، نفرت کی فضا پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی سیرت کا تعارف کرائیں، آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اور اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے جو اہانت اور گستاخی کی ہو تو معقول طریقے سے اس کا جواب دے اور ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کریں تاکہ یہ سلسلے بند ہو اور دعوت کا کام اور بڑھا دیں، اسلام کی دعوت کا کام اور بڑھا دیں. سب سے بڑی طاقت اسلام کی جو ہے وہ اسلام کی دعوت کی طاقت، اس کا مقابلہ نہیں کوئی کر پائے گا. اگر ہم صحیح معنوں میں تیار ہو جائیں اور اللہ کے پیغام کو لے کے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے رسول کی سیرت کا تعارف کرائیں، قرآن کا تعارف کرائیں اور ہماری زندگی بھی اس کا ثبوت دے، اسلام کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں پائے گا. سب سے بڑی طاقت اسلام کی دعوتی طاقت، جو کشش ہے اسلام کے اندر اور اسلامی تعلیمات کے اندر، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ان حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت اور اس محبت کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہمیں توفیق دے، اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.